کائنات میں لوگوں کے بڑے بڑے نام ہیں۔ مثلا میرا نام طیب ہے، طیب کا معنی پاک ہوتا ہے۔ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے کام، میرا کردار، میری زندگی میرے نام کے ساتھ ملتی نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام اپنے نام کے ہم معنی ان کا کردار بھی ہو جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا نام ہوگا، اس کا معنی حسن ہوگا، حسین ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے وہ حسین نہ ہو۔ کسی نے اپنا نام ایسا رکھا ہو کہ اس کا نام ہو اعلیٰ اور بلندی والا، ہو سکتا ہے وہ بلندی والا نہ ہو۔ احباب گرامی، ذرا اس گھر کو آپ دیکھیں گے، اگر کسی کا نام علی ہے نا، وہ صرف اس کا نام ہی علی نہیں ہے، اس کا کام بھی علی ہے۔ وہ اسم بامسمہ ہے، وہ آپ کو ہر اپنے گھر میں بھی علی نظر آئے گا، اپنے دوستوں میں بھی علی نظر آئے گا، مصلی پہ بھی علی نظر آئے گا، زمین اور آسمان پہ بھی علی نظر آئے گا۔ علی کا معنی بلند ہوتا ہے۔ ایسی بلندی کے کائنات میں ایسی بلندی آپ کو کسی جگہ پر دکھائی نہیں دی گی۔ اس لیے احباب گرامی، نجف کا معنی بھی بلندی ہے۔ اگر آپ ان کے مزار کی بات کریں گے تو وہاں بھی بلندی نظر آئے گی، اگر آپ ان کے گھر کی بات کریں گے تو وہاں بھی بلندی نظر آئے گی۔ حسن و حسین کا معنی خوبصورت ہوتا ہے۔ حسن کا معنی بھی خوبصورتی ہے اور حسین کا معنی بھی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ وہ خوبصورت ایسے ہیں کہ کھڑا کر کے دیکھیں تو شکل میں رسول نظر آتا ہے۔ خوبصورتی ایسی ہے کہ محمد کا حسن نظر آتا ہے۔ تو احباب گرامی، کائنات میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ کسی نے نام اپنا سجاد تو رکھ لیا ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سجاد کا معنی ہوتا ہے کہ بے حد سجدے کرنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سجاد اپنے معنی میں بھی سجاد ہو۔ لیکن کائنات میں حسین کا ایک بیٹا ہے جس کو امام سجاد کہتے ہیں۔ احباب گرامی، زمانہ دیکھتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں رشک کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ مولا سجدے تو ہم بھی بڑے کرتے ہیں، لیکن تیرے رسول کے بیٹے جیسا سجاد کوئی نہیں۔ ایسے نام۔ تو احباب گرامی، ایک باکر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ کے ان کی حد تک جا پہنچنا۔ تو کائنات میں شاید ہی کوئی ہو جس کو باکر کہا جاتا ہو۔ وہ بھی اسی کا ہی بیٹا ہے کہ جو آسمانوں کی بلندیوں کو چیر کے علم کی حقیقت تک جا پہنچا۔ اپنے معنی کے نام کو معنی دیکھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں، بالکل آپ کو پرفیکٹ نظر آئے گا۔ تو احباب گرامی، اسی طرح کوئی اگر جعفر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نہر ہے جنت میں، اس کو جعفر کہتے ہیں۔ احباب گرامی، ان کے دروازے پہ جو آ جاتا ہے نا، اس کو حوض کوثر کے جام نصیب ہوتے ہیں۔ اور صادق ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے ایسا کوئی صادق بھی نہیں دیکھا جیسا رسول کا بیٹا یہ ہے۔ تو اسی طرح آپ آگے چلتے چلے جائیں، ان میں اگر کسی کا نام کاظم ہے تو آپ کو ایسا درگزر کرنے والا کہیں نہیں ملے گا جس طرح اس گھر میں ملے گا۔ اگر کوئی تقی ہے تو تقوی والے بھی ان پر ناز کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر کوئی نقی ہے تو اس کا معنی بھی پاکیزگی ہوتا ہے۔ تو کائنات میں ایسی پاکیزگی بھی کسی جگہ پہ نظر نہیں آتی۔ اگر کسی کا نام مہدی ہے تو وہ ایسا ہادی ہے کہ نبی پاک فرماتے جب وہ اپنا علم گاڑ کے بیٹھے گا تو پوری زمین پر ہدایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو۔ ایسا ہے اس گھر کا ایک ایک فرد جو ہے۔ تو احباب گرامی، اسی طرح اس گھر میں ایک نام فاطمہ بھی ہے۔ اس گھر میں ایک نام کیا ہے؟ فاطمہ بھی ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو نام فاطمہ ہے یہ کیوں ہے؟ فرمایا سمیت فاطمہ تو لأنہا فطمت، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو وذریتہا ومحبیہا عن النار، اس نے
اپنی اولاد کو اور اپنے چاہنے والوں کو آگ سے بچا لیا۔ فاطمہ یفتن، چھڑوانے والی، دور کرنے والی۔